بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں غالباً 1 ماہ پہلے برطانیہ کی سیکرٹری خارجہ ریچل ریوز انہوں نے بجٹ پیش کیا پارلیمنٹ میں، اور عوام نے اور میڈیا نے، برطانوی میڈیا، برطانوی عوام نے ان کو اس حد تک آڑے ہاتھوں لیا کہ ان کو جواب دینا مشکل ہو گیا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیو کلپ شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیے۔ I just asked you, did you lie? Of course I didn't. Chancellor, you made history in your last budget when you increased taxes by £40 billion in the biggest tax-raising budget in over a generation. You said at the time it was a once-in-a-parliament tax-raising budget, and you told me explicitly Labour would stick to our manifesto commitment not to increase taxes that working people pay. Today, do you still stand by both those promises? And if you can't, or if you won't, aren't you making a mockery of the voters that put their trust in you at the general election? Thank you. The Chancellor has been accused of lying to the country after it emerged that she never faced the £30 billion black hole. ان ویڈیو کلپس کے ذریعے برطانوی عوام اور میڈیا نے یہ بتا دیا کہ نہ وہ ایک سوئی ہوئی قوم ہے، اور نہ وہ حکمرانوں کے وعدہ خلافی اور منشور سے انحراف پر ان کو بخشے گی۔ اور مسئلہ 2 ہیں ان کے کہ آپ نے پچھلے سال بجٹ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور آپ کے مینیفیسٹو منشور میں یہ جو لکھا ہے آپ نے اس سے انحراف کیا ہے، جو کہ برطانوی عوام کی نظر میں ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمارے وزیر خزانہ، چاہے اب اورنگزیب صاحب ہوں، پیچھے ہمارے مفتاح صاحب ہوں، شوکت ترین صاحب ہوں، حفیظ شیخ صاحب ہوں، جتنے بھی تھے اور حکمران جماعتیں، کیا کبھی ہم نے ان سے سوال کیا، ان کی جواب دہی کی، ان کے منشور سے انحراف پر ان سے پوچھا؟ تو جب تک عوام باشعور نہیں ہوگی، سوال نہیں کرے گی، اپنے حق کی آواز نہیں اٹھائے گی، تو یہ ظلم تو ہوتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ خود اقتدار حاصل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گی، سیاست کا عملی حصہ نہیں بنے گی، تو یہ اے پارٹی، بی پارٹی، سی پارٹی آتے رہیں گے اور آپ پہ ظلم کرتے رہیں گے، اور پھر اے بی سی کے بعد پھر وہ پارٹی بھی آ جائے گی جو بعض اوقات ان کو لے کے آتے ہیں، پھر دوبارہ واپس ہم، تو یہ دائرے کا سفر 80 سالہ تبھی ختم ہوگا جب ہمارے ملک کی ایجوکیٹڈ ورکنگ اور مڈل کلاس عملی سیاست میں دلچسپی لے گی، اجتماعی دانش، اجتماعی قیادت کے اصولوں پر آگے بڑھے گی، اور شخصیت پرستی کو دفن کر کے ایک متبادل نوجوان قیادت سامنے لائے جس کا منشور عوامی ایشوز پر مبنی ہو، تب آپ کی ان برائے نام مفاد پرست حکمرانوں سے جان چھٹے گی۔ بہت شکریہ۔